القرار هجر الديار دوما نحن فرسان نهار وحديدنا الرجوع إن جلادك الستار واشربي للذل كأسا وخذي كل. آج جو لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ پاکستان دارالکفر ہے، پاکستان کی حکومت مرتد ہے اور پاکستان کی فوجیں مرتد ہیں اور اسلام سے خارج ہیں، ان کو حالات کا علم نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کی بنیاد میں جس کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ جل جلالہ کی ہے. واحد ملک ہے جس میں آپ کسی قانون کو اس وجہ سے چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. آج بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اور سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، جلوس نکالنے کو بھی تیار ہیں، جلسے کرنے کو بھی تیار ہیں اور پاکستان کی مخالفت میں باتیں کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دستور کی خاطر ہمیں عطا فرمایا. تو ایک تو بات یہ ہے باوجود ساری خامیوں کے، لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی اس کا دستور اور آئین دنیا کے سارے ممالک سے 1000 درجہ بہتر ہے اور اس کے اندر اسلام کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہے. دوسرے، اگر پاکستان کا موازنہ دوسرے اسلامی ممالک سے کیا جائے، مسلمان ممالک سے کیا جائے، تو اس کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو ہمارے لیے ایک عظیم نعمت بنایا. آپ پاکستان سے ہٹ کر کسی بھی مسلمان ملک میں چلے جائیے، وہاں جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کی تقریر میں آپ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے. آپ کو چھپی ہوئی تقریریں ملیں گی، حکومت کی طرف سے بھیجی ہوئی تقریریں ملیں گی اور اس کے اندر آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ جو حکومت نے کہا، جو ہدایات دی ہیں، آپ خطبے کے اندر صرف وہ بیان کریں. آپ وہاں حکومت پر تنقید نہیں کر سکتے، آپ وہاں حکومت کے کسی غلط اقدام کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے. تقریباً سارے اسلامی ملکوں کا حال یہ ہے. میں ایک مرتبہ تیونس گیا تھا، تونس اسلامی ملک ہے، وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں جب میں گیا، خطبے کا وقت آیا تو امام صاحب کا کہ دونوں خطبے صرف سربراہ حکومت کی تعریف پر مشتمل تھے. پہلے خطبہ بھی اور دوسرا خطبہ بھی، سوائے صلاۃ و سلام کے، حمد و صلاۃ کے، اور باقی سارا موضوع مجھے تھا. میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میں نے یہ منظر دیکھا آج کہ میں نے آج تک کہیں کسی جگہ پر جمعہ کے خطبے میں یہ صورتحال نہیں دیکھی. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ خطبہ حکومت کی طرف سے تمام مسجدوں کے اندر بھیجا گیا ہے اور اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ اسی خطبے کو پڑھا جائے. لہذا آج صرف اسے ایک مسجد میں نہیں بلکہ ملک کی ساری مسجدوں کے اندر یہ خطبہ پڑھا گیا اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی اور بات کرے. ملک اسلامی ملکوں میں صورتحال یہ ہے کہ جب آپ جمعہ کی تقریر کرتے ہیں پوری تقریر ریکارڈ ہوتی ہے اور اس کی ویڈیو بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ کس سے کیا بات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آزادی عطا فرمائی. ہم اپنے ضمیر کے مطابق اپنی بات کہہ سکتے ہیں. یہ بات آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، کسی دوسرے مسلمان ملک کو نظر نہیں آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور اسی کی وجہ سے الحمدللہ ہم اس لائق ہیں کہ اگر جو ہماری یہ بے شک اسلامی دستور ہمارا اسلامی ہے، بحثیت مجموعی اسلامی ہے اور اس کے اندر بہت سی خامیاں بھی ہیں اور ہمارے عمل میں بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن ان خامیوں کی اصلاح کے لیے جد و جہد کا راستہ کھلا ہوا ہے. اگر ہم اس کے لیے صحیح خطوط پر جد و جہد کرنا چاہیں تو ہمارا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل و کرم سے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. ٹھیک ہے، بدعملیوں کا ایک لامتناہی سیلاب ہے،
حکومت میں بھی اور عوام میں بھی اور سیاسی پارٹیوں میں بدعملیوں کا ایک سیلاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہم اس بدعملی میں مبتلا ہیں، لہذا پاکستان کے قیام کے جو صحیح ثمرات ہونے چاہیے تھے، جو صحیح نتائج ہونے چاہیے تھے، ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوئے، وہ ہماری اس بدعملی کی وجہ سے ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجیے، اس بدعملی کی وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مرتد ہے، پاکستان کی حکومت مرتد ہے، جو حکومت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ مرتد ہیں، جو پاکستان کی فوج پاکستان کا دفاع کرتی ہے وہ مرتد ہے، یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ جو گمراہی کی حد تک پہنچتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب پاکستان کے دستور کا افسوس ہے کہ لوگوں نے غور سے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اگر پاکستان کے دستور کا کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اس کو مرتد کہنا، اس کو کافر کہنا ہرگز جائز نہیں۔ البتہ اگر وہ کلمہ پڑھ کر بدعملی میں مبتلا ہے تو اس کو بدعمل کہہ سکتے ہیں، گناہگار کہہ سکتے ہیں، فاسق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو کافر کہنا یا اس کو مرتد کہنا یہ ایسا ہی ہے جیسے خوارج اور معتزلہ کے بارے میں ہے کہ وہ ذرا سے گناہ کی بنیاد پر لوگوں کی تکفیر کر دیتے تھے۔ لہذا خدا کے لیے اس زبردست مغالطے سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے جلالہ کی عظیم نعمت ہے پاکستان، اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں۔ دنیا کے اندر ہر قوم اپنے ملک کے ساتھ محبت رکھتی ہے، دنیا کے ہر قوم اپنے ملک کے پرچم کو ایک احترام کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان سے فائدے اٹھاتے ہیں اور اس کے باوجود پاکستان کے حق میں کوئی کلمہ خیر نکالنے کی ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی اور وہ پاکستان کے بارے میں بری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کو اگر پاکستان خدا نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے تو ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کو شاید خوشی میسر آتی ہے کہ پاکستان نہ رہے۔ میں ابھی کل میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ کی مسجد کے مینار کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، تو یہ آپ نے اپنی مرضی سے لگایا ہے یا کسی نے آپ کی مرضی کے خلاف لگا دیا ہے؟ یعنی ان کا انداز یہ تھا کہ گویا آپ جیسے مسلمان آدمی اس کو یہ کہاں آپ ان سے یہ بات ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی مسجد کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگایا؟ ان کو پاکستان کا جھنڈا یہ دین سے، اسلام سے اور اسلام کے تقاضوں سے پاکستان کا جھنڈا وہ ان کو برا لگتا ہے۔ تو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ آپ کو کیا، اگر فرض کرو اول تو معراج کے برابر میں جو وہ کھڑی ہیں اس کے اوپر جھنڈا لگایا گیا ہے، لیکن اگر فرض کرو مینار کے اوپر بھی لگایا گیا ہوتا تو آپ کو کیا تکلیف تھی؟ پاکستان کے مسجد کے مینار پر کوئی فسق و فجور کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کا جھنڈا ہے، اس پاکستان کا جھنڈا ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، جس نے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی تسلیم کی ہے، اس کا جھنڈا ہے۔ اگر وہ مسجد پر لگایا جاتا ہے یا مدرسے پر لگایا جاتا ہے تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس لیے میں بہت ہی دردمندی کے ساتھ اس موقع پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کی قدر کریں، اس ملک سے محبت کریں، اس ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور جو نعرے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے مرتد ہونے کے نعرے، پاکستان کی حکومت اور فوج کے مرتد ہونے کے نعرے مختلف جگہوں پر لگائے جاتے ہیں، خدا کے لیے ان نعروں سے اپنے آپ کو خود بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ الحمدللہ ساری خرابیوں کے باوجود آج بھی میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں وہ شخص ہوں جتنے دنیا بہت دیکھی ہے
اور مسلمان ممالک میں سوائے اکا دکا ایک دو ملکوں کے کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں میں گیا نہ ہوں، جہاں کے حالات سے واقفیت نہ ہو، جہاں کے علماء سے، جہاں کے دانشوروں سے ملاقاتیں نہ ہوں، ان کے حالات سے باخبر نہ ہوں۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد میں آج کہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان آج بھی باوجود اپنے تمام خامیوں کے آج بھی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم کی گئی، اور اس کی اگر ہم نے قدر نہ کی، اگر ہم نے اس سے محبت نہ کی، اگر ہم نے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش نہ کی، تو پھر یہ کفران نعمت ایسا ہے کہ جس کی معافی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کفران نعمت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قیام پاکستان کو پون صدی گزر جانے پر آج صورتحال یہ ہے کہ بے دینی و الحاد اپنے جوبن پر ہے، فحاشی و بے حیائی عروج پر ہے، کفری طاقتوں کے محافظوں کا غلبہ ہے، غیر اسلامی کفری نظام اور قوانین کا راج ہے۔ اس سب پر مستضاد یہ ہے کہ جو کوئی اس ملک میں نفاذ اسلام کا نام لے کر اٹھے، وہی ملک کا سب سے بڑا غدار، بھارت کا ایجنٹ اور ریاست کا باغی کہلاتا ہے۔ ضرب عزم نے تو اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ اس ملک میں اسلام کا وہی نسخہ چلے گا جسے مغربی کفری طاقتوں کی منظوری حاصل ہوگی، جو اقوام متحدہ کے میثاق پر پورا اترے گا، جو جمہوریت کے سانچے میں ڈھلا ہوگا اور جس کے رخسار پر وطنیت کا غازہ ملا ہوگا۔ اگر اس کے برعکس اس ملک میں اس اسلام کی بات کی گئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جو قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں محفوظ ہوا، جسے 14 صدیوں میں علماء امت نے فقہ کی صورت میں باقی رکھا اور جسے خلفائے اسلام نے خلافت کی شکل میں نافذ رکھا، تو ایسے لوگوں کے خلاف ریاست کی حکومت اور افواج کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایسے حالات میں تو چاہیے کہ کسی طرف سے وقت کا امام ابو حنیفہ اٹھے اور باطل قوتوں کے خلاف تلوار سونت کر میدان میں اتر آئے، وقت کا امام مالک مقتدر قوتوں کے خلاف فتویٰ دے، وقت کا امام احمد حق گوئی پر استقامت سے ڈٹ جائے، چاہے اس کی سزا کوڑے اور قید ہی کیوں نہ ہو، اور وقت کا امام ابن تیمیہ دشمنان دین کے کشتوں کے پشتے لگا دے۔ ایسے وقت میں علماء حق کا دنیا سے رخصت ہو جانا یقیناً بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ دیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے گفتار اور کردار سے مجاہدین اسلام کی سرپرستی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دیں کہ انہوں نے امریکہ و عالمی طاقتوں کے خلاف امارت اسلامیہ افغانستان کی تائید اور جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ دیا۔ اللہ تعالیٰ مفتی حمید اللہ جان رحمۃ اللہ علیہ پر بیش بہا عنایتیں فرمائیں کہ انہوں نے جمہوریت کے کفر کو اپنے فتاوی اور بیانات میں ببانگ دہل بیان کیا اور آخری دم تک پاکستان میں نفاذ شریعت کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ مفتی محمد عیسیٰ گورمانی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائیں کہ انہوں نے زندگی بھر بدعات کے سامنے بند باندھا اور جہاد کے خلاف پیدا کیے گئے شبہات کا شریعت کی روشنی میں رد کیا۔ فرحمهم اللہ رحمۃ واسعہ وادخلهم فسیح جناتہ وعوض اللہ عنہم خیرا، آمین۔ موجودہ حالات میں اس نقصان کے ازالے کے لیے سوچ و بچار کرنا علماء کرام پر بالخصوص اور مسلمان عوام پر بالعموم لازم ہے۔ اسی حوالے سے چند باتیں علماء کرام کی خدمت میں عرض ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانان ہند اور علماء کرام جنہوں نے قیام پاکستان کی تائید کی تھی، ان کے نزدیک اس کا مقصد محض لا الہ الا اللہ کا نفاذ تھا، یعنی ایسے خطہ زمین کا حصول جہاں اسلام غالب ہو۔ فرنگیوں کی غلامی سے نجات کا مقصد اللہ کی غلامی میں جانا تھا۔ اس دور کی تاریخ کا یہ اس قدر جلی پہلو ہے کہ جس کا انکار کج فہموں اور دین دشمنوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جنہیں اپنے باطل کی تائید کے لیے دن میں سورج کا انکار بھی کرنا پڑے تو اس سے نہیں چوکتے۔ آج پھر مقصد کی یاد دہانی اس لیے ضروری ہے
کہ جب تک مقصد حاصل ہو نہ جائے شریعت اور عقل کا تقاضا ہے کہ جد و جہد جاری رہنی چاہیے۔ مقصد لا الہ الا اللہ کا تعین کرنے والوں کے نزدیک نہ کسی ریاستی دستور و آئین کا ایسا تقدس موجود تھا کہ بس اس میں لفظوں کا ہیر پھیر انہیں دھوکہ دے سکے، اور نہ مغربی فلسفے کی یہ موشگافی تھی کہ ریاست اور حکومت دو الگ الگ اشیاء ہیں جن میں سے بیک وقت ایک اسلامی اور دوسری غیر اسلامی یعنی کفری ہو سکتی ہے۔ پس سمجھنا چاہیے کہ قیام پاکستان کی جد و جہد کرنے والے علماء کرام کا قطعاً مقصود یہ نہ تھا کہ بس کاغذ کے دستور میں محض کلمہ لکھ دیا جائے اور اس کی بنیاد پر ریاست کی کلمہ گوئی کا اعلان کر کے اسے کافی سمجھ لیا جائے، چاہے عملی طور پر کفر کی رٹ قائم رہے۔ گویا یہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی عملی تعبیر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان دونوں باتوں کو تسلیم کر لینا قیام پاکستان کے مقصد سے انحراف ہے اور اس مقصد کے حصول میں دھوکہ، فریب اور دجل ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اسلام کا حقیقی عملی کامل نفاذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدث عصر علامہ سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جنوری 1970 کے بصائر و عبر میں لکھا تھا، تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ کسی خطہ زمین کے دارالاسلام ہونے کا مدار اس بات پر نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے، بلکہ اس کا مدار قانون اسلام کے نفاذ پر ہے۔ جس ملک میں برسر اقتدار طبقے کی جانب سے عوام کو اسلامی قانون کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا موقع نہ دیا جائے، جہاں کفر اور جاہلیت کا آئین و قانون مسلط ہو، اور جہاں کے بے بس عوام مسلسل احتجاج کے باوجود خدائی قانون کے بجائے طاغوتی قانون کے مطابق اپنے مقدمات فیصل کرانے پر مجبور ہوں، اسے 1000 بار مسلمانوں کا ملک کہہ لیجئے، لیکن اسے حقیقی معنی میں اسلامی مملکت اور دارالاسلام کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ سو جب تک کفری نظام اور قوانین کی جگہ اسلامی نظام اور شریعت کا نفاذ نہیں ہو جاتا، تقسیم ہند سے قبل کے ہندوستان اور موجودہ پاکستان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں، اور جب کوئی فرق نہیں تو جو تحریک شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت شروع ہوئی تھی وہ آئندہ بھی اپنے مقصد کے کامل حصول تک جاری رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ کے نفاذ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کا مقتدر طبقہ اور فوج ہے، جنہوں نے جمہوریت کے نام پر ایک سیکولر لادین کفری نظام سلطنت رائج کیا ہوا ہے۔ یہ جمہوریت نہ پہلے کبھی اسلامی تھی اور نہ آئندہ کبھی اسلامی ہو سکتی ہے۔ جس کا جنم مغربی الحاد کی کوکھ سے ہوا ہو، اس کا اسلام سے کیا واسطہ؟ شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا انتخابی سیاسی نظام یا جمہوری نظم کے تحت اسلامی نظام کا نفاذ ممکن ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نہ انتخابات کے ذریعے اسلام لایا جا سکتا ہے، نہ جمہوریت کے ذریعے اسلام لایا جا سکتا ہے۔ مفتی حمید اللہ جان رحمۃ اللہ علیہ نے تو اعلانیہ حق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک یہ گند جمہوریت انگریز کا دیا ہوا نظام اس ملک میں رہے گا، اس وقت تک یہ کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے مردار کتا اس کنویں سے نکالنا پڑے گا، اس کے بعد یہ پانی پاک ہوگا۔ جب تک مردار کتا پانی میں پڑا رہے گا، 1000 ڈول پانی نکالو، علماء بیٹھے ہیں، وہ کنواں پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میں اب ناراض ہوں، میں ایک بنیادی بات کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس آیت کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم نے پوچھا، روح المعانی کو اٹھاؤ، تفسیر مظہری اٹھاؤ، دوسری تفاسیر اردو میں اگر عربی نہیں سمجھتے اردو میں حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن اٹھاؤ۔ بہرحال تو حضرت عدی بن حاتم نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اہل کتاب تو علماء کے سامنے کبھی عبادت نہیں کرتے تھے، سجدے نہیں لگاتے تھے،
ہم تو کبھی اپنے پیروں کو کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کو رب بنا دیا. تو کیسے رب بنا دیا؟ ہم نے تو اس کی عبادت نہیں کی. توجہ ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ انہوں نے حق تشریع، تحریم و تحلیل کا حق پیروں اور مولویوں کو دیا تھا. دوسرے الفاظ میں قانون سازی کا حق مولویوں اور پیروں کو دیا تھا. حرام کو حلال قرار دینا، حلال کو حرام قرار دینا، حق تشریع، قانون سازی، آئین سازی کا حق دیا تھا. قانون سازی اور آئین سازی کا حق صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے. ان الحکم الا للہ. کوئی کہے گا کہ ووٹ امانت ہے، کوئی کہے گا کہ ووٹ وکالت ہے، کوئی کہے گا کہ ووٹ شہادت ہے. ووٹ جو بھی ہے، میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، شہادت حق کے بارے میں دیا جائے گا. جو باطل نظام ہو اس کی تائید، اس ووٹ ڈالنا، اس باطل نظام کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ باطل نظام درست ہے. آپ شہادت کہتے ہیں تو میں شہادت مانتا ہوں، آپ وکالت کہتے ہیں تو میں وکالت مانتا ہوں، آپ امانت کہتے ہیں تو میں امانت مانتا ہوں. جو آپ کہتے ہیں وہ کہنے دو، لیکن یہ بات بتاؤ کہ جمہوری نظام، یہ غلیظ نظام، انگریز کا دیا ہوا نظام، اس کی عملاً تسلیم کرنا ہے یا نہیں ہے؟ جواب دو. آپ لوگ فتویٰ دو، تو عملاً تسلیم کرنا ہے یا نہیں ہے؟ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، قرآن نے آئین سازی اور قانون سازی کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اور مسلم الشہود کی عبارت ہے کہ اجمعت الامت علی ان الحاکم هو اللہ تعالی. مجتہد بھی قانون ساز نہیں، وہ ماہر قانون شریعت ہے، وہ بتلانے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں. ہم بزرگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہم بزرگوں پر بدگمانی نہیں کرتے، مگر بزرگ کچھ بنیاد، کچھ مجبوری یا ضرورت یا اجتہادی غلطی سمجھو، جو بھی تعبیر کرتے ہو، وہ حصہ لے چکے ہیں. مگر تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ ان حضرات کا یہ ہو گیا جدوجہد کامیاب نہیں ہو سکا جمہوری طریقے سے. لہذا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مسلمان ایک غار سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. 50 سال سے زیادہ گویا ہم نے ووٹ لوگوں سے مانگا، لوگوں نے دیا، اور کبھی ایسا بھی موقع آیا کہ ہمیں 85 ممبر حاصل ہو گئے. قومی اسمبلی میں کافی اکثریت حاصل ہو گئی. مگر آپ نے دیکھا کہ کون سا اسلامی نظام آیا. کہتے ہیں ہم دفاع کرتے ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں. دفاع کون سا ہو جاتا ہے؟ تحفظ حقوق خواتین بل پاس ہوا، کس نے اس کا سدباب کیا؟ جواب دو. بولنا تو مقصود نہیں، دفاع کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کو روک لو. دفاع کا معنی تو سمجھ لو، دفاع کا معنی بولنا نہیں ہے، دفاع کا معنی روکنا ہے. کسی نے روکا اس بل کو، پاس ہوا یا نہیں پاس ہوا. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا نہ پہلے حقیقت سمجھو، حقیقت سمجھو. مولویوں توبہ کرو. میں کہتا ہوں جمہوری سیاست میں میں حصہ لے چکا ہوں. سن 70 میں میں ایجنٹ تھا مولانا صدر شہید کا، اور پاس بھی ہوا. 60,000 لیڈ سے پاس ہو گیا. لیکن میں کل الفاظوں میں کہتا ہوں کہ میں نے اس گناہ سے توبہ کر لیا ہے. اللہ میری توبہ قبول کر لے. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی توبہ کر لیں اور آئیے اور نظام خلافت کے لیے تحریک کی بنیاد پر میدان میں آئیے. کیوں گھبراتے ہو؟ آؤ میدان میں. اسلامی نظام آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہاں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو میں تو یہی درخواست کروں گا، اور پاکستان اسلامی بنے گا، لیکن تب آپ لوگ اس جمہوری نظام سے ہاتھ لوگ جمہوری نظام کو رخصت چھٹی دو گے. تو جب جمہوری نظام کو چھٹی دو گے، یہ گند، یہ مردار کتا کنویں سے نکالنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ کو پاک پانی میسر ہوگا.
انگریز کے جمہوری نظام کا مخالف ہوں، انگریز کے جمہوری نظام کا مخالف ہوں، انگریز کے جمہوری نظام کا مخالف ہوں۔ اس جمہوری نظام کو تو مغربی کفری طاقتوں کی طرف سے بالجبر مسلط کیا گیا ہے، اور وہ ہر دم پاکستان کے حکمرانوں اور جرنیلوں سے اسی بات کی ضمانت لیتے رہتے ہیں کہ ان کا عطا کردہ نظام ہی پاکستان میں ہمیشہ رائج رہے۔ یہ حکمران اور افواج اسی مقصد کے لیے پالے جاتے ہیں کہ یہ پاکستان میں نفاذ شریعت کی ہر آواز کو دبائیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پون صدی میں انہوں نے امریکہ و مغربی آقاؤں کا حق نمک بخوبی ادا کیا ہے۔ علماء کرام، مجاہدین اسلام اور محب دین عوام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے، دین کے نام پر اٹھنے والے ہر تحریک کا قلع کما کیا ہے، یہاں تک کہ آج پورے دینی طبقے کو کمزور کر کے بالجبر دبانے کی کوشش کی ہے۔ بس ہر پاکستانی کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں دین اسلام اور اہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن حکمران طبقہ اور یہاں کی افواج ہیں، اور کسی بھی دینی جماعت کے جمہوری سیاست میں شامل ہونے کا فائدہ انہی دشمنان دین کو ہے، جبکہ اہل دین کے حق میں اس سیاست کا انجام پاکستان میں اسلام کا زوال اور اس کا جنازہ نکل جانا ہے۔ اہالیان پاکستان کو متنبہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا ان لیڈروں، امریکہ نواز لیڈروں کے دجل و فریب سے باز رہے۔ کتنی مدت ہو گئی ہے پاکستان بننے کی، اب تک اس ملک میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام نہیں آیا۔ ملک اس مبارک کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطیہ دیا ہے، مگر افسوس حکمرانان حکومت نے اس وعدے کے ساتھ وعدہ خلافی کی اور انگریزی نظام کو اب تک جاری و ساری رکھا، جس کے نتیجے میں پاکستان دنیا کی تمام ادنا ترین حکومتوں میں سے بہت زیادہ ذلیل و خوار ہو چکا ہے۔ دن بدن لوگ اسلامی اقدار و روایات سے جاہل ہو رہے ہیں، نوجوانوں میں انگریزی تہذیب و تمدن وہ ظاہر ہو رہا ہے، نوجوان مسلمان اپنے دین سے بالکل غافل ہیں، ان کے چہروں پر اسلامی تشخص کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی، اور یہ لیڈر جو بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں اور امریکہ نواز ہیں، ان کے منہ میں اسلام اور اللہ کا نام تک نہیں ہے۔ لوگوں کو کب تک یہ دھوکہ دے رہے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان غداروں کے دجل و فریب سے باز آئے۔ خدا را اس ملک کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانا چاہیے، ملک میں قرآن و حدیث کے نظام کو قائم فرمائے، پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنائے۔ يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا المحن، يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا المحن.